السلام علیکم، میں محمد، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شاہ ولی اللہ کے بلیفس، ورکس اینڈ امپورٹنس۔ تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا شاہ ولی اللہ کی بایوگرافی کے بارے میں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ کے بلیفس۔ اس کا پہلا بلیف ہے کہ شاہ ولی اللہ جب عربیہ میں وقت گزار رہا تھا تو اس نے بہت ڈیپلی سوچا۔ اس نے سوچا کہ جو مسلمانوں کو پرابلم فیس ہوئی تھی مغل امپائر کے دور میں، وہ انہیں اپنے خود کی وجہ سے انہیں پیش یہ آئی تھی، کیونکہ وہ ڈس یونائٹ ہو چکے تھے، ان کے ریلیجن پر اٹیک ہو رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ جو تبدیلی لانا چاہتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ تبدیلی خود اکیلے نہیں لا سکتا، مسلم کمیونٹی کو اس کے ساتھ مل کر یہ تبدیلی لانی ہوگی، یہ ریفارم سب کو مل کر لانا پڑے گا۔ اس کا دوسرا بلیو ہے کہ اسے پتہ تھا کہ جو مسلمانوں کو جو پرابلمس پیش آئی ہیں، وہ انہیں اپنی وجہ سے خود پیش آئی ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو صحیح سے سمجھتے نہیں تھے۔ وہ قرآن عربین میں لکھا ہوتا تھا اور مسلمس پرشین جانتے تھے، تو یہ سوچتا تھا کہ مسلمانوں کو پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا، پھر یہ جا کے کوئی فیصلے کر سکیں گے۔ یہ ان کی انکمپلیٹ ہے، پہلے یہ سمجھیں تبھی یہ آگے کچھ بنے گا ان کا۔ شاہ ولی اللہ کا تیسرا بلیو ہے کہ وہ یہ بلیو رکھتا تھا کہ جو پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک بیہیویئر سارے کے سارے اسلامک پرنسپل پر بیس ہونے چاہیے۔ چوتھا بلیو اس کا ہے شاہ ولی اللہ کا چوتھا بلیو ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان یونائٹ ہو جائیں، مل کر اپنا حق مانگیں اور آگے فردر اپنا کام، مطلب کہ آگے جہاد کریں وہ۔ اور اس کا آخری پانچواں بلیو تھا کہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں، پولیٹکس میں، سوسائٹی میں ہمارے یہ انڈین کلچر سا پھیلا ہوا ہے، اسے ختم کیا جائے۔ جو نان اسلامک تھنگز ہیں وہ پھیل گئی ہیں معاشرے میں ہماری، اسے بھی ختم کیا جائے۔ یہ تھے شاہ ولی اللہ کے 5 بلیوز۔ اب آتے ہیں اس کے ورکس پر۔ تو ورکس میں پہلے ہے، شاہ ولی اللہ نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکے۔ اس نے قرآن اور حدیث کو بہت زیادہ ڈیپلی سمجھا اور بہت ہی کم عمر میں ایک عالم بن گیا۔ اس کا دوسرا ورک ہے کہ اس نے قرآن کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ اس وقت کی زبان جیسے آج کل اردو ہے، تب پرشین ہوتی تھی۔ اور فردر آگے اس کے بیٹوں نے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا شاہ رفیع اور ایک تھا شاہ عبدالقدیر، انہوں نے قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اور تیسرا ورک شاہ ولی اللہ کا کہ اس نے قرآن کے علاوہ 51 بکس بھی رائٹ کی، یہ پرشین میں۔ اور اس کی کچھ مشہور کتابیں ہیں عزلت اخفا اور حجت البلیغہ۔ اس کا سب سے اہم کام تھا کہ اس نے مارتھاز کے اگینسٹ فائٹ کی۔ اس نے لوگوں سے ہیلپ مانگی، جو بہت بڑے بڑے مطلب کہ بادشاہ وغیرہ سے ہیلپ مانگی۔ اس وقت احمد شاہ ابدانی نے اس کی ہیلپ کی اور مارتھاز کے ساتھ لڑائی کی۔ یہ دوسری پانی پت کی لڑائی تھی جس میں شاہ ولی اللہ مارے گئے۔ یہ تھے شاہ ولی اللہ کے کچھ ورکس۔ اب چلتے ہیں جو شاہ ولی اللہ نے کام کیا، اس کی امپورٹنس کیا تھی۔ ویسے تو جو شاہ ولی اللہ نے کام کیا تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ یہ شروعات تھی مسلمانوں کے، یہاں سے مسلمانوں نے اپنا حق مانگنا شروع کیا تھا، اور یہی شروعات تھی کہ پہلے مسلم تھنکر تھے جنہوں نے ڈیپلی سوچا تھا کہ یہ مغل امپائر کا ڈکلائن کیوں ہوا، اور انہوں نے مسلمز کی ریوائیو کیا، انہیں دوبارہ سے، انہوں نے اسلام کو پھر سے جگایا
تاکہ انہیں اسپریچول طور سے ان کی ری جنریشن کی. اس ری جنریشن میں مدرسہ رحیمیہ کا بھی بہت بڑا اہم رول تھا، کیونکہ وہ آگے اسٹوڈنٹس پڑھاتا رہا، اور یہ مدرسہ رحیمیہ میں سے بھی بہت بڑے 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 اہم لوگ نکلے جنہوں نے آگے فردر اسلام کو اور بڑھایا اور پاکستان کی شروعات رکھی. اور جو اس نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کا بھی بہت زیادہ اہم رول تھا اس کام میں، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. مسلمز کو اسلامک پرنسپلز کے بارے میں پتہ لگا، اور پتہ لگا کہ کیسے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے اسلام کے مطابق. اور تو اور انہوں نے مسلمانز کو یونائٹ بھی کیا. ان کا بہت اہم رول تھا مسلمز میں. تو یہ تھا شاہ ولی اللہ کا ٹاپک. یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ شاہ ولی اللہ کا ٹاپک. اور آگے جو ہمارے جن کے بارے میں میں ویڈیو بناؤں گا وہ ہوں گے سید احمد بریلوی. ان کا یہ بھی بہت اہم تھے، انہوں نے پاکستان کی شروعات رکھی تھی. آگے پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو بائے.